الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى في مقام آخر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه تمرا من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارم بها أما علمت إنا لا نأكل الصدقة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ تقریباً 4 مہینے سے ہم سیرت طیبہ کا مضمون بیان کر رہے تھے اور اس کے تقریباً 16 یا 18 بیانات ہو چکے ہیں. البتہ ایک ہی طرح کا بیان بعض اوقات سنتے سنتے آدمی اکتا جاتا ہے اور ضروری بعض دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں. اس لیے اس جمعے کو اولاد کی تربیت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا مقصود ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی نے جیسے ہمارے ذمے اپنی اصلاح اور اپنے آپ کو بے دینی سے بچانا، دینداری اپنانا اور اپنے اعمال اور اپنے دل کی اصلاح فرض فرمائی ہے، اسی طریقے پر صرف اپنی اصلاح کافی نہیں ہے بلکہ اپنی اولاد اور اہل و عیال کی اصلاح اور ان کی تربیت بھی ہمارے لیے ایسے ہی فرض ہے جیسے کہ ہمیں اپنے آپ کو آگ سے بچانے کا حکم دیا گیا ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ایمان والوں سے ایسا خطاب ہے کہ جس کا عنوان انتہائی محبت اور پیار سے بھرا ہوا ہے. انسان جب کسی کو خطاب کرے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ اس کو نام سے لے کر آدمی پکارے، مثلا آپ کے بیٹے کا نام خالد ہے تو آپ اس کو کہیں کہ او خالد ادھر آ جاؤ، یا اے خالد فلاں کام کرو، ایک یہ صورت ہے خطاب کی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو اس عنوان سے آپ خطاب کریں کہ جو رشتہ آپ کا مخاطب کے ساتھ ہے، بیٹے کے ساتھ رشتہ باپ ہونے کا ہے تو اس رشتے کے ذریعے اس کو خطاب کرے اور یہ کہیں کہ اے میرے بیٹے یا اے میرے پیارے بیٹے فلاں کام کرو، اس میں تیرے لیے بھلائی ہے۔ تو یہ جو رشتے کا ذکر کر کے خطاب کرنا ہوتا ہے یہ انتہائی شفقت و محبت اور پیار پر مبنی ہوتا ہے۔ گویا کہ باپ اپنے بیٹے سے جب کہے کہ یا بنیا اے میرے بیٹے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں تو یہ بات انتہائی محبت بری ہے، انتہائی شفقت بری ہے اور تیرے لیے خیرخواہی ہے اس کے اندر۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں خطاب کر کے یہ جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا جو آپ کے ساتھ رشتہ ہے وہ ایمان والا ہے، کیونکہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو۔ تو ایمان کے رشتے کے ذریعے سے خطاب کرنا یہ بڑا پیار اور محبت کا خطاب ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے جب اللہ تعالیٰ قرآن میں خطاب فرما رہے ہوں تو تم ہمتاً گوش بن کر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یعنی پورا جسم گویا کہ کان بن گیا۔ ہمتاً گوش کا مطلب یہ کہ سارا جسم کان بن گیا، یعنی پورے توجہ سے اس کو سنو کہ اللہ تعالیٰ آگے اہم بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے یہ جو خطاب کا عنوان ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک سکھایا بھی ہے۔ جب ہم اپنے چھوٹوں سے خطاب کریں تو اپنے رشتے کا ذکر کریں کہ اے میرے بھتیجے، اے میرے بھانجے، اے میرے بھائی۔ اسی طرح بڑوں کو خطاب کریں تو اے میرے ابا جان اور اے میرے چچا جان، اے میرے دادا جان۔ اس طرح خطاب کا یہ ادب بھی سکھا دیا۔ اور آگے جو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور پھر آگے اس آگ کی صفت کا بیان ہے کہ وہ آگ معمولی قسم کی آگ نہیں ہے۔ عام دنیا کی آگ جو ہے وہ تو جلتی ہے لکڑی سے، تنکوں سے، لیکن جہنم کی آگ کا ایندھن کیا ہوگا؟ فرمایا وقودها الناس والحجارۃ، کہ اس جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یعنی جیسے دنیا کی آگ میں آپ ایک لکڑی ڈال دیں تو وہ مزید بھڑک اٹھتی ہے، تو جہنم کی آگ میں جب انسان ڈالے جائیں گے وہ مزید بھڑکے گی، وہ انسان اس کا ایندھن کا کام کرے۔ اس میں جب پتھر ڈالے جائیں گے تو بھڑک اٹھے گی۔ دنیا کی آگ پتھر ڈالنے سے بجھ جاتی ہے، جہنم کی آگ اتنی سخت اور اتنی سنگین ہے کہ پتھروں سے مزید بھڑک اٹھے گی اور پتھر کو بھی جلا کر راکھ کر دے گی، اتنی سخت آگ ہے۔ فرمایا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہیں غلاظ جو انتہائی تندخو ہیں، سخت مزاج ہیں، شداد بہت سخت ہیں، یعنی دل کے سخت ہیں، مزاج اور اخلاق کے بھی سخت ہیں، دل کے بھی سخت ہیں، ان کو کسی کے اوپر ترس نہیں آتا۔ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور جو کچھ ان کو حکم ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ تو اس آیت میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو تم آگ سے بچاؤ، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کے جہنم سے بچنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو دیندار بنا دے اور خود دین کے احکام پر عمل کرے، لیکن اپنے بچوں کی پرواہ نہ کرے، اپنے گھر والوں کی پرواہ نہ کرے۔ اگر انسان صرف اپنے آپ کی اصلاح کر لے لیکن بیوی بچوں کی کوئی اصلاح نہ ہو، اپنے بچوں کی کوئی فکر نہ ہو، تو
وہ ایسے ہی پکڑا جائے گا جیسے کہ اپنی اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے آخرت میں پکڑ ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس بات کی فکر کرنا ضروری ہے، جہاں اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے وہاں اپنی اولاد کی بھی اصلاح کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ بہت ضروری امر ہے۔ ہمارے ہاں آج کل بہت سے ایسے معاشروں میں دیکھا جاتا ہے کہ انسان خود تو دیندار ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، عمرے اور حج بھی کر رہا ہے، لیکن اگر ان کے گھر کا نظام دیکھیں، اولاد کو دیکھیں، تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی میں جو گھر کا سربراہ ہے اور اس کی اولاد میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ خود تو یہ دیندار، لیکن اولاد جو ہے وہ بے دین، خود یہ مشرق کی طرف جا رہا ہے، اولاد مغرب کی طرف جا رہی ہے، خود جو ہے یہ بہت ہی دین کی طلب ہے، تڑپ ہے، لیکن اولاد جو ہے وہ بے دینی کے ماحول کے اندر ایسے بڑی ہوئی ہے کہ ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ سنگین صورتحال ہوتی ہے۔ قرآن پاک ہمیں اس آیت میں اس ذمہ داری کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اس قرآن کی آیت میں ایک بہت بڑے شبے کا جواب بھی دیا ہے۔ یہ جو فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ہمارے ایک بڑے اشکال کا جواب دے دیا۔ وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی اولاد تو بگڑ رہی ہے، اپنی اولاد کی فکر کیجئے، ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کیجئے، تو آگے سے وہ یہ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم نے تو ان کو سمجھایا، ہم نے تو ان کو بہت ہی تنبیہ کی اور سمجھایا، لیکن نصیحت اور سمجھانے کے باوجود وہ چونکہ ہماری بات نہیں مان رہے، لہذا اب ہمارے ذمہ ان کا سمجھانا نہیں ہے، بس وہ جانے اور ان کا کام جانے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو عام طور پر لوگ یہ جواب دیتے ہیں۔ بعض اوقات بعض لوگ اس کے جواب میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں، دیکھو ہم نے تو سمجھایا، ہم نے تو کوشش کر کے دیکھ لیا، لیکن ہم کیا کریں، وہ تو بگڑے ہوئے ہی ہے۔ اور پھر یہ حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے بھی تو آخرکار کفر کے حالت میں کنعان مر گیا تھا، قرآن میں ان کا واقعہ مذکور ہے۔ تو اس کا جواب اللہ نے قرآن میں ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ۔ یہ اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ اپنی اولاد کو بے دینی سے بچانے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ تم ان کو ایک دو مرتبہ سمجھا دو کہ تم یہ کام نہ کرو، یہ غلط ہے، ایسا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے کسی کی اولاد ایک بہت بڑی آگ کی طرف جا رہی ہو، کسی کا نادان بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، دوسری طرف بہت بڑی آگ لگی ہوئی ہے اور وہ اس آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو کیا باپ صرف اتنا کرے گا کہ اس کو سمجھائے کہ نہ جاؤ، وہاں جل جاؤ گے، اور ایک دو مرتبہ سمجھانے پر کیا اکتفا کرے گا؟ اگر اس کی ماں ہو تو کیا صرف اس کو یہ کہے گی کہ وہاں نہ جاؤ، نصیحت کر کے اس کو بس خود اپنے کام میں لگ جائے؟ یا باپ اس کو نصیحت کر کے خود دفتر چلا جائے، خود کاروبار پر اور دکان میں چلا جائے؟ کیا وہ اس طرح کرے گا؟ ایسا ہرگز ہم نہیں کرتے۔ دنیا کی آگ اگر لگی ہوئی ہو اور کسی کا بچہ اس طرف بڑھ رہا ہو تو ماں باپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے، اور ان کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک اپنی اولاد کو اس آگ سے بچا کر وہاں سے دور نہ ہٹا دیں کہ جہاں بالکل مطمئن ہو جائے کہ اب یہ آگ کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ یہ جو بے دینی ہے، گناہ ہے اور گمراہی ہے، یہ آگ ہے بہت بڑی۔ تو جس طرح دنیا کی آگ سے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہو اور اس کے لیے تمہاری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے اپنی طرف سے مکمل کوشش کر کے بھاگ کر اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کرتے ہو، تو اسی طرح گناہوں سے بچانے میں بھی اپنی اولاد کو ایسے ہی فکر مند ہو جاؤ، ایسے ہی ہمیں بے آرام ہونا چاہیے، ہماری نیندیں حرام ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہیں وہ ایک غلط معاشرے کی طرف جا رہے ہیں، وہ غلط لوگوں کی سوسائٹی میں جا رہے ہیں، وہ غلط طریقوں پر چل رہے ہیں، اور ہم جو ہے بے فکر ہو جائیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوسرا اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ دیکھو یہ جو دنیا کے اندر گناہ ہو رہے ہیں، یہ اگرچہ ظاہری اعتبار سے تو گناہ ہیں اور ہمیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوتے، لیکن حقیقت میں یہ آگ ہے۔
کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے حقیقت میں آگ ہے، کوئی رشوت کھا رہا ہے حقیقت میں آگ ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اسی طریقے پر کوئی بدکاریاں کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، یہ حقیقت میں ایک آگ ہے۔ تو حقیقت میں تو یہ ایک آگ ہے جو گناہ ہیں، اور ان گناہوں کی حقیقت پھر قیامت کے دن آگ کی صورت بن جائے گی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو گناہ ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کمرے کے اندر گیس بھر دی جائے، تو اب ایک دیا سلائی لگانے کی دیر ہوتی ہے کہ اگر دیا سلائی لگا دی تو کمرہ بھڑک اٹھے گا، اسی طرح یہ گناہوں کی صورتحال ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آج ہم ان گناہوں کی وجہ سے ان گناہوں کے اندر بہت زیادہ کثرت کے ساتھ مبتلا ہونے کی وجہ سے بے حس ہو چکے ہیں۔ ہمیں کوئی حس نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں یا ہماری اولاد گناہ کر رہی ہے، اس وجہ سے کہ گناہ بہت ہو چکے ہیں۔ ورنہ یہ ہے کہ اگر گناہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا بن جائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے ایسے بچائے جیسے آگ سے بچاتا ہے، تو پھر جب گناہ ہوتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا عظیم گناہ ہو رہا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہمارے ہاں شہروں میں لائٹ ہوتی ہے، اس لیے روشنی ہے، تو اگر ایک دن بھی لائٹ نہ ہو تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ لائٹ نہیں ہے۔ لیکن ایک گاؤں ہے، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے اور وہاں کوئی لائٹ نہیں ہے، ان لوگوں کو لائٹ نہ ہونے کا کوئی احساس نہیں ہوگا، کوئی ان کو تکلیف نہیں ہوگی۔ بعین ہی اسی طرح جب انسان گناہوں میں کثرت سے مبتلا ہوتا ہے تو اس کے دل پر گناہوں کے اندھیرے چھا جاتے ہیں، پھر جب گناہ کرتا ہے تو اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کا دل گناہوں سے بچنے کی وجہ سے منور ہو اور تقویٰ کے نور کی وجہ سے اللہ نے اس کے دل کے اندر ایک نور ایمانی رکھا ہو، وہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہ کا احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے گناہ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے دل پر ظلمت چھا جاتی ہے، دل پر اندھیرے آ جاتے ہیں۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کی کسی نے دعوت کی اور اس دعوت کے اندر انہوں نے ایک لقمہ کھا لیا اور وہ لقمہ وہ نگل گئے، حلق سے نیچے اتر گیا۔ فوراً احساس ہوا کہ یہ جو لقمہ میں نے حلق سے اتار دیا یہ تو کسی حرام مال کا لگتا ہے۔ دل پر فوراً ظلمت چھا گئی، دل میں جو ایمان اور تقویٰ کا ایک حلاوت اور لذت اور اللہ کی طرف سے ایک سکون ہوتا ہے، وہ سکون فوراً بجھنے لگا۔ فرمایا کہ ایک لقمہ حرام کا کھانے کی وجہ سے 2 مہینے تک مجھے یہ احساس ہوا کہ بار بار دل کے اندر گناہ کی طلب پیدا ہوتی تھی، بار بار دل میں یہ بات پیدا ہوتی تھی کہ میں فلاں گناہ کر لوں، فلاں گناہ کر لوں، فلاں گناہ کر لوں۔ تو ایسے حضرات کو اس لیے احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حرام سے بچاتے ہیں، گناہوں سے بچاتے ہیں۔ تو ایسے حرام سے بچنے والے، گناہوں سے بچنے والوں کا دل منور ہوتا ہے، نورانی ہوتا ہے، وہ جب گناہ کر لے پھر ان کو احساس ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو گناہ ہے یہ آگ ہے، جہنم کی آگ ہے یہ گناہ۔ اس لیے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ ظلماً لوگوں کا، یتیموں کا مال کھاتے رہتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھو امریکہ کے اندر آگ لگ گئی، اب ہمیں اس پر تعجب ہوتا ہے کتنی بڑی آگ لگ گئی، لیکن قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے یہ گناہ اور ظلم آگ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں کہ گناہ اور ظلم یہ ایک آگ ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی جہنم کا نظارہ دنیا میں کرا دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں فرمایا اور حکم دیا کہ اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال اور اپنی اولاد کو بھی گناہوں سے بچاؤ۔ ہم آج اپنی اولاد کی تربیت کی فکر اگر نہ کریں تو ہماری یہ اولاد ضائع ہو جائے گی، نہ وہ مسلمان رہے گی اور نہ وہ پاکستانی رہے گی۔ اس لیے ہم نے پہلے اپنی اولاد کو مسلمان بنانے کی کوشش کرنا ہے کہ صحیح معنوں میں ہماری اولاد مسلمان رہے، ان کا عقیدہ صحیح اور درست رہے، ان کے اعمال صحیح اور درست رہے۔ اس کے بعد پھر اپنے وطن کی محبت بھی اپنے اولاد کے دلوں میں پیدا کرنی چاہیے
کیونکہ ہمارا جو وطن ہے یہ اسلام کے نام پر بنا ہے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ اس کو مکمل طریقے پر مسلمان مملکت بنانا ہے۔ تو اپنے دل کے اندر جس طرح اپنے وطن کی محبت ہو، اسی طرح اپنی اولاد کے دلوں میں بھی وطن کی محبت بھی پیدا کرے، لیکن پہلے ان کو مسلمان بنائیں۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنی اولاد کو شروع سے ہی ایسے اسکولوں میں داخل کر دیتے ہیں کہ جن کا نام تو بہت بڑا ہے لیکن وہاں دینی تربیت زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ شروع سے ہی بچے کو صرف ABC اور کتا بلی اور اس چیز کے نام تو سکھا دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان اسکولوں کے اندر شروع سے اسکول کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت سے نہیں ہوتی، بچوں کو کوئی قاعدہ سپارہ قرآن کی تلاوت نہیں سکھائی جاتی، دین کے احکام میں سے کچھ بھی نہیں سکھایا جاتا۔ اور پھر یہ کہ جب ہمارے بچے گھر آ جاتے ہیں تو ہم اس کو ٹیوشن بھیج دیتے ہیں کہ چلو یہی جو آپ نے وہاں اسکول میں پڑھا ہے اس کو ٹیوشن میں جا کر رٹا ہے۔ اب وہی بچے نہ ان کو بسم اللہ اور نہ کلمہ صحیح پڑھنا آتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ دل اور دماغ کے اندر ایمان جو ہونا چاہیے ایک مسلمان بچے کے دل اور دماغ میں، وہ اس کے دل میں نہیں ہوتا، تو یہ بہت ہی سنگین صورتحال ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جو مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس پر مسلط فرما دیتے ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں کا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا کیریئر بنا رہے ہیں، ان کا بڑا اچھا کیریئر بن رہا ہے کیونکہ ان کو بہت بڑی ملازمت اور پیسے ملیں گے، اس کی وجہ سے ہم اللہ رب العزت کو ناراض کر دیتے، بچوں کو دین نہیں سکھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد ہے کہ جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے فرمایا اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھاؤ۔ آج ہم دیکھیں ہم نے کتنے بچوں کو یہ سکھایا ہے، ہمارے بچے بولنے لگ جاتے ہیں، ہم ان کو کیا سکھاتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے بچے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ سکھائے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ تو اپنے بچوں کو فرمایا اگر تم دین نہیں سکھاؤ گے اور ان کو دنیا کی کریکٹر اور دنیا کے بڑے بڑے عہدوں اور مال و دولت کے لیے اگر بے دین بنا دو گے تو کل کو اللہ تعالیٰ انہی بچوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے۔ اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے گھرانوں میں کہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بچے جو ہے ان سے علیحدہ ہو کر رہتے ہیں، والدین بیچارے علیحدہ ہیں، ان کی کوئی خدمت کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ پہلے تو ہم سنا کرتے تھے کہ یورپی ممالک کے اندر اولڈ ہوم ہوتے ہیں، اور ایک واقعہ مشہور ہے کہ کسی اولڈ ہوم میں ایک بوڑھا آدمی مر گیا تو وہاں کے مینیجر نے اس کے بچے کو فون کیا کہ آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، آپ ان کے تجہیز و تکفین کا انتظام کرنے کے لیے تشریف لائے۔ انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ میں تو بہت زیادہ مصروف ہوں، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے، بس آپ یہ کریں کہ ان کے تجہیز و تکفین کا خود انتظام کر لے اور جتنا بل بنتا ہے وہ آپ مجھے بھیج دے، میں بل آپ کو دے دوں گا، میں پیسے دے دوں گا۔ یہ حال ہے یورپی ممالک کے اندر اپنے والدین کے ساتھ سلوک کا۔ پہلے ہم سنتے تھے وہاں یہ ہے، لیکن اب تو ہمارے ہاں بھی اولڈ ہوم بن چکے ہیں، اور اگر اللہ بچائے ہم نے اپنے بچوں کی دینی تربیت صحیح نہ کی تو پھر جو ان کا حال ہے وہ ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ تو اس لیے جب ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں گے کہ ہمارے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اور وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے تاکید کے ساتھ وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کا معاملہ کرو۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ اگر وہ آپ کا حق پورا نہ دیں تب بھی معاف کر دو، کچھ نہ کہو، ان کا حق جتنا بنتا ہے اس سے بڑھ چڑھ کر ادا کرو، یہ احسان کا معاملہ ہے۔ آج ہمارے بچے بعض اوقات کہتے ہیں ہم والدین کی کیوں خدمت کریں، وہ ہمارے حق کو ادا نہیں کرتے، تو یہ تو برابری ہو گئی، یہ احسان نہیں ہے۔ احسان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر والد آپ پر ظلم کرے تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک صحابی کو آپ نے تلقین فرمائی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو اس نے آگے سے کہا
کہ یا رسول اللہ اگر وہ مجھ پر ظلم کرے تو تب بھی، تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا وَإِن ظَلَمَاكَ وَإِن ظَلَمَاكَ وَإِن ظَلَمَاكَ، اگرچہ وہ تجھ پر ظلم کرے، اگرچہ تجھ پر ظلم کرے، اگرچہ تجھ پر ظلم کرے، پھر بھی ان کے ساتھ تم حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3، جب ابن آدم مر جاتا ہے اس کے اعمال بند ہو جاتے ہیں، صرف 3 اعمال جاری رہتے ہیں۔ پہلا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ اگر کیا ہوا ہے، مسجد بنائی ہے، مدرسہ بنایا ہے، یا کسی جگہ مسافر خانہ بنایا، کسی جگہ ہاسپٹل بنایا لوگوں کے فائدے کے لیے۔ دوسرا فرمایا کہ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا او علم ينتفع به، یا علم چھوڑ گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کو یہ دین کی باتیں سکھائیں گے تو وہ دین کی باتیں پھر خود دنیا میں بھی ہمارے کام آئیں گی، آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں گی۔ تو اپنے بچوں کی تربیت یہ بہت ہی ضروری امر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کس طرح فرماتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت، ایک خاتون تھی، وہ اپنے ایک بچے کو بلانے لگی کہ ادھر آ جاؤ۔ وہ بچہ آنے میں تھوڑا سا متردد تھا، ہچکچا رہا تھا، تو والدہ نے اس کو کہا ادھر آ جاؤ، میں آپ کو ایک کھجور دوں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارا واقعتاً یہ ارادہ تھا کہ کھجور دوں گی یا ویسے ہی کہہ رہی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ واقعتاً میرا ارادہ تھا۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارا ارادہ نہ ہوتا کہ اس کو کھجور دوں گی تو پھر ایسا ہرگز نہ کرنا، کیونکہ بچوں کے سامنے جھوٹ بولنا یہ بہت غلط بات ہے۔ تو والدین کو حکم ہے کہ بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ اگر بچوں کے سامنے جھوٹ بولیں گے ان بچوں کا اعتماد ہمارے اوپر ختم ہو جائے گا، اور اعتماد اگر ختم ہو گیا تو پھر تربیت کا سارا سلسلہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ایک حکم یہ دیا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ساتھ اپنے محبوب نواسے، بہت ہی پیارے نواسے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے جا رہے تھے۔ کتنے محبت ان سے فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، ادھر سے حضرت حسن اٹھتے بیٹھتے کبھی نیچے گر جاتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر چھوڑ کر تشریف لے گئے اور حضرت حسن کو اپنی گود میں لیا اور پیار فرمایا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، حضرت حسن آپ کے کاندھے پر بعض اوقات سوار ہو جاتے تھے۔ جب آپ سجدے میں جاتے تو ان کو آہستہ سے نیچے اتار دیتے تھے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار کرتے اور فرماتے الولد مبخلۃ ومجمنۃ، کہ اولاد انسان کو بخیل اور بزدل بنا دیتی ہے۔ ان سے اتنا پیار اور محبت، لیکن یہ ہے کہ پیار محبت میں آ کر بچوں کو تنبیہ نہیں چھوڑتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حسن ابن علی نے صدقہ کا کھجور تھا، صدقے کے کھجوروں میں ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈالا اور کھانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی اور فرمایا کخ کخ، جس کو ہم اردو میں کہتے تھو تھو، یعنی یہ پھینکو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن ابن علی کو فرمایا کہ اما علمت، کہ کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ انا لا ناکل الصدقہ، کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، اور فرمایا ارم بہا، اس کو پھینک دو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بچوں کی تربیت چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے بچوں کی محبت میں آ کر انسان ان کو یہ نہ سمجھے کہ بس ان کو میں نے ڈانٹنا نہیں ہے، ان کو کچھ بھی نہیں کہنا، بلکہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے ڈانٹ ایسی ہے جیسے کہ باغ کے لیے پانی ہوتا ہے، تو ان کو سمجھاتے رہنا چاہیے۔ حضرت حسن ابن علی بہت چھوٹے سے بچے ہیں، بچہ غیر مکلف ہوتا ہے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ صدقے کا کھجور آپ کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ اہل بیت کے لیے صدقے کے کھجور جائز نہیں ہوا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ حکم مقرر فرمایا ہے، تو اپنے بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تربیت فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر ابن ابی سلمہ، یہ وہ خوش قسمت بچے تھے کہ حضرت عمر ابن سلمہ کے والد حضرت ابو سلمہ فوت ہو گئے، اور ان کی جو والدہ تھی حضرت ام سلمہ،
تو والد کے انتقال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ سے نکاح فرما لیا، ازواج مطہرات میں داخل ہو گئی، اور یہ حضرت عمر ابن سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آ گئے۔ کتنے خوش قسمت کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت عطا فرما دی۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں کھانا کھا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھا تھا، اور میں جو ہے ادھر ادھر سے پلیٹ کے اندر کھانا کھانے کے لیے ہاتھ اس طرح کبھی ادھر کبھی ادھر لے جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا کہ کل بسم اللہ، کہ بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، وَقُلْ بِيَمِينِكَ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو اپنے بچوں کو ساتھ بٹھائے اور ان کو کھانے کا ادب بھی سکھائے اور ان کو پینے کا ادب بھی سکھائے۔ اس لیے کھانے پینے کے آداب سکھانے کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کرنا پڑتی ہے۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فرمایا کہ میں جب چھوٹا سا تھا تو اپنا واقعہ آپ بیتی میں لکھا ہے کہ میرے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم تھے اور بزرگوں کے تربیت یافتہ تھے۔ فرمایا کہ چھوٹا بچہ تھا تو میرے گھر والوں نے، والدہ نے میرے لیے ایک تکیہ بنایا ہوا تھا، تو وہ تکیہ میں اپنے پاس رکھتا تھا، اس سے بڑی محبت ہو گئی۔ ایک مرتبہ والد صاحب تشریف لائے اور آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے، ان کو تکیہ نہیں مل رہا تھا، تو میں نے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ ابا جان یہ میرا تکیہ لے لیجئے، اس پر آرام کر لیجئے۔ تو فرمایا جب میں نے اپنے والد صاحب سے یہ کہا کہ یہ میرا تکیہ لے لیجئے، تو والد صاحب نے آگے سے مجھے ایک چپت رسید کی اور فرمایا کہ زکریا تو ابھی سے یہ کہنے لگا کہ یہ میرا تکیہ ہے۔ فرمایا کہ والد صاحب کی اس چپت کی وجہ سے اور اس تھپڑ کی وجہ سے مجھے بہت سخت غصہ آیا، ناگوار ہوا کہ میں اپنا تکیہ، اپنا دل والد صاحب کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور انہوں نے آگے سے مجھے یہ سزا دے دی۔ لیکن بعد میں جب بڑے ہوئے تو فرمایا جب بڑا ہوا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اس ایک تھپڑ کا کتنا فائدہ مجھے ہوا، کہ بچوں کو یہ زیبا اور لائق نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو یہ کہیں یہ میری چیز ہے، یہ میری چیز ہے، کیونکہ جو سب کچھ ہے والدین کا ہے۔ انت ومالک لابیک، فرمایا تو اور تیرا مال تیرے والدین کا ہے۔ تو اب اگر بچہ شروع سے یہ نظریہ بنانے لگے یہ چیز میری ہے، یہ میری ہے، تو اس کی وجہ سے تربیت میں فرق پڑتا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، ہم سب کو بطریق اولا خطاب ہے۔ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اور خود بھی اس کے اوپر پابندی کیجئے۔ تو یہاں علماء فرماتے ہیں دیکھیں ویسے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے یہ فرماتے کہ خود نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی حکم دو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترتیب بدل دی۔ یہ ترتیب اس لیے بدلی گئی ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو گے تو یہ تمہارا کہنا تب مفید ہوگا اور مؤثر ہوگا کہ جب تم خود بھی نماز کی پابندی کرو گے۔ اگر خود نماز کی پابندی کر رہے ہیں تو بچوں کو بھی نماز کی پابندی کا کہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم خود نماز کے لیے صبح آ رہے ہیں بچوں کو نہیں کہہ رہے، اس طرح نہیں ہے۔ اللہ نے ہماری ذمہ داری رکھی ہے، خود بھی نماز کے لیے آئیں، بچوں کو بھی کہیں، بچوں کو جگا کر آئیں کہ تم بھی نماز کے لیے اٹھ جاؤ، نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، اللہ کی فریضے کا وقت ہو چکا ہے۔ بہرحال آج بچوں کی تربیت سے ہم غافل ہیں، اور اپنی تربیت کی طرف تو بعض ساتھی بہت الحمدللہ متوجہ ہے، لیکن بچوں کی تربیت کو وہ ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ حالانکہ جیسے اپنی اصلاح ضروری ہے، اپنے بچوں کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ انہیں قرآن پڑھائیں، انہیں دین کے ضروری مسائل سکھائیں، اچھی تعلیم اگر دنیا کی دیں تو یہ کوئی منع نہیں ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین سے ہم غافل نہ ہو۔ دینی تعلیم مقدم ہے، ان کے ایمان کو بنانا ضروری ہے۔ جس ادارے میں آپ بچے کو داخل کروا رہے ہیں پہلے یہ سوچیں، دیکھیں کہ آیا وہاں بے دینی تو نہیں ہے، وہاں کوئی ایسے ٹیچر یا اساتذہ یا ایسا جو ہے نصاب تو نہیں ہے کہ وہ انسان کو دہری بنا دے، اور ایسا کلچر اور ماحول تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بچہ ہاتھ سے نکل جائے اور دین سے